بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں آج ہم آپ کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے مشہور پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات سے 100 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ طبعاً بڑے بردبار تھے، اپنی رہائش کے لیے چھوٹا سا مکان تک نہ بنوایا۔ جس جگہ خدا کی عبادت کرتے وہیں اٹھتے بیٹھتے اور وہیں سو جاتے۔ قوم سمود مدینہ سے شمال کی طرف مقام حجر میں رہتی تھی۔ حجاز و شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان ہے، یہ سب اسی قوم کا مقام سکونت تھا۔ یہ قوم بڑی مالدار تھی، جس کی وجہ سے عیش و عشرت میں پڑھ کر خدا کو فراموش کر بیٹھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قرآن کریم میں سورہ اعراف، سورہ توبہ، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ حج، سورہ فرقان، سورہ شعراء سمیت تقریباً 20 مقامات میں مختلف صورتوں میں آیا ہے۔ مشہور حافظ الحدیث امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: صالح بن عبید بن آصف بن ماشح بن عبید بن صادر بن سمود۔ یہی نسب نامہ زیادہ مشہور ہے۔ سمود کی آبادیاں حجر میں تھیں۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان ہے، وہ سب ان کا مقام سکونت اور رہائش تھا۔ سمود کی بستیوں کے کھنڈرات اب بھی وہاں موجود ہیں۔ بعض مصریوں نے پوری تحقیق کی ہے۔ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو شاہی حویلی تھا، جس میں متعدد کمرے تھے، اور اس حویلی کے ساتھ بڑا حوض تھا، اور یہ پورا مکان پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ سمود اس قوم کے جد امجد تھے، جن کا نسب کچھ اس طرح ہے: سمود بن عامر بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ سمود کی اولاد قوم عاد کے ہلاک ہونے کے بعد عرب میں پھیل گئی تھی، اور ان کا ملک شام اور حجاز کے درمیان تھا، جو شہر حجاز سے ملا ہوا تھا۔ اس کا نام وادی قرا تھا، اور جو شام کے قریب تھا اس کا نام حجر تھا۔ ان دونوں کے درمیان 1700 بستیاں چھوٹی اور بڑی تھیں۔ ان بستیوں میں مضبوط عمارتیں بنائی گئی تھیں۔ کھیتی کا کام کرتے، کنویں اور تالاب کھودتے تھے۔ ان زمینوں میں پتھر کے سبب سے پانی کم تھا۔ پتھریلی زمینیں تھیں، اس لیے کنویں، تالاب وغیرہ دشواری سے کھودے جاتے تھے۔ اکثر مال باغات لگانے اور مکان تراشنے میں خرچ ہوتا تھا۔ عمارتیں منقش تراشتے تھے۔ آخر میں ہوتے ہوتے پتھروں کی عجیب و غریب صورتیں تراشنے لگے، پھر ان کو پوجنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بت پرستی ان میں پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے غافل ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام شکل و صورت اور حسب و نسب کے اعتبار سے اپنی قوم میں سب سے اعلیٰ تھے۔ لڑکپن ہی سے نیک بختی کی اور صلاحیت کی نشانیاں ان میں پائی جاتی تھیں۔ پھر رسالت کا مرتبہ عنایت فرما کر اللہ جل شانہ نے وحی نازل فرمائی۔ چنانچہ سورہ اعراف میں اللہ پاک فرماتے ہیں: وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بڑے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ایک مختصر اور کمزور سی جماعت آپ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لائی اور مسلمان ہو گئے، لیکن قوم کے بڑے سردار اسی طرح باطل پرستی پر قائم رہے۔ انہوں نے خدا کی دی ہوئی خوشی اور عیش کا شکر ادا نہ کیا اور کفران نعمت کو اپنا شعار بنا لیا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ اگر ہم باطل پرست ہوتے اور خدا کے صحیح دین کے منکر ہوتے اور اس کے پسندیدہ طریقے پر قائم نہ ہوتے، تو آج ہم کو یہ دھن دولت، سرسبز و شاداب باغات کی فراوانی اور مال و زر کی کثرت، بلند و عالی شان محلات کی رہائشیں، میوہ جات پھلوں کی کثرت، شیریں نہریں اور عمدہ مرغزار کی افزائش حاصل نہ ہوتی۔ تو اپنے آپ کو اور اپنے تابعداروں کو دیکھ، اور پھر ان کی تنگحالی اور غربت پر نظر کر کے بتا، خدا کے مقبول کون ہے؟ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، آپس میں کہتے، کیا ہماری موجودگی میں اس پر خدا کی نصیحت اتری ہے؟ اور کہتے ہیں: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ، کیا تم کو یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، لیکن ان کو مسلمان جواب دیتے: قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ، یعنی بے شک ہم تو اس کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر کافر غصہ میں آ کر کہتے: إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، یعنی بے شک
تم جس پر ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ بہرحال ان مغروروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ چنانچہ سورہ ہود میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اسی نے تم کو زمین سے بچایا اور اس میں تم کو آباد کیا، بس اس سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو تجھ پر بڑی امید کرتے تھے، جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، یعنی اے صالح پہلے تو ہم کو بڑی امیدیں تجھ سے وابستہ تھیں، پھر کیا تو ہم کو روکتا ہے ان معبودوں سے کہ پوجا کرتے تھے ہمارے باپ دادا؟ ہمیں تو بڑا شک ہے جس طرف تو ہم کو بلاتا ہے۔ اور تیسرے مقام پر اللہ رب العالمین سورہ حجر میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ۔ اور حجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو نشانیاں دیں مگر وہ ان سے منہ پھیرتے رہے، اور وہ پہاڑوں کو کاٹ کر ان میں گھر بناتے تھے کہ امن میں رہیں، مگر یہ حفاظتیں کام نہ آئیں۔ اسی طرح سورہ شعراء اور دیگر صورتوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگوں کا مکالمہ مختلف پیرایوں اور مختلف انداز کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ سورہ شمس کی تفسیر میں اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق تبلیغ اور دعوت اسلام اپنی قوم کو کرنی شروع کر دی۔ ہر چند قوم کو نصیحت کرتے لیکن قوم نے انکار پر اصرار کیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا۔ آپ نے فرمایا اگر میں بموجب تمہاری خواہش کہ تم کو معجزہ دکھاؤں تو پھر بھی تم نے اگر میرا کہنا نہ مانا اور ایمان نہ لائے تو پھر تم عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم فلاں تاریخ کو ہر سال شہر سے باہر جاتے ہیں اور بتوں کو بھی اچھی پوشاک اور زیور سے آراستہ کر کے لے جاتے ہیں، پھر ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، تو بھی ہمارے ساتھ چل اور اپنے خدا سے اپنا مطلب مانگ، پھر دیکھیں کہ تیرا خدا کیا دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو قبول کر لیا، پھر اس دن شہر سے باہر گئے جس دن کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جو تھوڑے سے مسلمان تھے وہ بھی گئے، اور جب بڑے میدان میں پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو نہایت زیب و زینت سے آراستہ کر کے اپنے سامنے تختوں پر بٹھایا اور بڑے ادب سے اپنی حاجتیں مانگنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ان بتوں سے کوئی انوکھی چیز مانگو تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ تمہارے بت کیسی قدرت رکھتے ہیں، اور وہ لوگ بڑی عاجزی سے مانگتے رہے لیکن کچھ بھی نہ ہوا، آخر وہ عاجز ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم جو کچھ کہو میں اپنے مالک الملک اور قادر مطلق کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہوں، اس کی قدرت کو بھی دیکھو، وہ اپنے خاص بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ جندع بن عمر جو ان کا بڑا سردار تھا، سب نے اسی کو کہا کہ تم ہی جو چیز طلب کرنا چاہو طلب کرو جو یہ نہ لا سکیں اور عاجز ہو جائیں۔ تب جندع نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ یہ پہاڑ جو میدان کے سامنے ہے اس سے ایک اونٹنی ہمارے واسطے نکالیے، اس کی پیشانی سیاہ اور باقی سارا بدن سفید اور بال بڑے اور نرم ہو اور 10 ماہ کی حاملہ ہو، پھر وہ ہمارے سامنے بچہ جنے اور وہ بچہ بھی اس کی مانند ہم شکل اور ہم رنگ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دوبارہ اسلام کے بارے میں ان سے وعدہ لیا، سب نے اقرار کیا کہ ہم ضرور ایمان لے کر آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام مسلمانوں کو پتھر کے پاس لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی، پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کرنی شروع کی اور مسلمانوں کو کہا کہ تم میرے پیچھے کھڑے رہو اور میری دعا پر آمین کہو۔ قوم سمود کے سردار اور تمام لوگ ارد گرد کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ خدا کی قدرت کہ اچانک اس پہاڑ سے چلانے کی آواز آئی، جس طرح بچہ جننے کے وقت جانور آواز نکالتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں۔ قدرت خدا سے وہ پہاڑ پھٹا اور ویسی ہی اونٹنی نکل آئی جیسی کہ انہوں نے طلب کی تھی۔ چنانچہ سورہ اعراف میں اللہ پاک فرماتے ہیں قد جاءتکم بینۃ من ربکم هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم۔
تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی ہوئی نشانی آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، بس اس کو چھوڑ دو کہ وہ کھائے اللہ کی زمین میں، اور اسے کسی برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں، ورنہ تم کو ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اس ماجرے کو دیکھ کر سب لوگ ایک ہی آواز میں کہنے لگے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا معبود بڑی قدرت رکھتا ہے، اسی پر ایمان لانا چاہیے۔ جندع بن عمر 6000 آدمیوں کے ہمراہ مشرف با اسلام ہو گیا اور حضرت صالح علیہ السلام کے قدموں پر گرا اور گزشتہ گناہوں سے نادم اور پشیمان ہو گیا، لیکن دوسرے اپنے نفس اور کفر کی شامت سے انکار پر قائم رہے اور اپنے فرما برداروں کو بھی سمجھانا شروع کیا۔ وہ بدبخت حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر پھر گئے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے خلاف عہد کیا اور مجھ پر ایمان نہیں لائے، اب خدا کے عذاب سے تمہارے لیے بچاؤ اسی میں ہے کہ تم اس اونٹنی کو اور اس کے بچے کو نہایت تعظیم سے اپنے ملک میں رکھو اور اس کو کسی قسم کی تکلیف اور رنج نہ پہنچاؤ، تمہارا بچاؤ اسی میں ہے، جب تک یہ اونٹنی اور بچہ تم میں رہیں گے خدا کا عذاب تم پر نہ آئے گا، اگر کسی قسم کی تکلیف ان کو پہنچائی تو پھر تم عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ وہ اونٹنی بڑے جسم والی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے صحابہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں سمود کے شہروں میں سے شہر حجر میں گیا تو اس اونٹنی کی جگہ کی مشہوری سنی کہ لوگ اس کی زیارت کو جاتے تھے۔ جب میں بھی گیا تو میں نے اس اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ اپنے ہاتھ سے ناپی تھی تو 7 گز تھی۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خدا کی طرف سے ایک معجزہ کی اونٹنی ہے، اس کو خدا کی زمین پر چرنے دو، ورنہ تم کو جلدی عذاب پکڑ لے گا۔ چنانچہ اللہ پاک سورہ ہود میں فرماتے ہیں هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریب۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، بس اس کو چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ بہت جلد تم کو عذاب پکڑ لے گا۔ اسی طرح سورہ قمر میں اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں ایک اونٹنی ان کے واسطے جو کہ آزمائش ہوگی۔ اسی طرح سورہ شعراء میں بھی اس کا ذکر ہے، جب کچھ مدت اس طرح گزری تو مال مویشی والے اس کے چرنے پھرنے سے تنگ آ گئے، اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے چرنے اور پانی پینے کی باری مقرر کر دی۔ اس اقرار پر کچھ میعاد گزر گئی، ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور چرتی چگتی اور دوسرے دن اس کو حضرت صالح علیہ السلام باندھ دیتے، لیکن شہر والے لوگ جو جانوروں کا شوق رکھتے تھے ان پر یہ بات مشکل گزرتی۔ دل میں یہ خیال تھا کہ کسی ہیلہ سے یہ اونٹنی یہاں سے دور ہو جائے تاکہ ہمارے جانور فراغت کے ساتھ چر سکیں، لیکن عہد کو توڑنے اور قول و قرار کے خلاف ہونے سے ڈرتے بھی تھے۔ ان کے درمیان ایک نوجوان اس قوم میں سے قیدار بن سالف، ماں باپ کو ایذا دینے والا، زبان دراز ظاہر ہوا۔ وہ ایک فاحشہ عورت پر عاشق ہو گیا جس کا نام عشیرہ تھا، خوبصورتی اور نزاکت میں مشہور تھی، اور اس عورت کے 8 آدمی اور بھی گھر میں شراب نوشی اور اس کی لونڈیوں سے بدکاری کرتے تھے۔ یہ قیدار بھی اس کا عاشق تھا۔ ایک دن قیدار نے اس عورت سے کہا کہ کب تک یہ آشنائی چوری چھپے رہے گی، کھلم کھلا مجھ سے نکاح کر کے عمر بھر ہنسی خوشی رہیں۔ اس بدکار عورت نے کہا کہ اگر تیرا اس بات کا خیال ہے تو ایک فرمائش میری ہے، اگر اس کو تو پورا کرے تو میں اپنے مال و متاع اور لوڈیوں کے ساتھ تیری فرما بردار ہو جاؤں گی، اور وہ فرمائش یہ ہے کہ اس اونٹنی کو جس نے مجھ کو اور تمام شہر والوں کو بلا میں ڈالا ہے اور تمام جانوروں کو بھوک پیاس کے عذاب میں گرفتار کر رکھا ہے، بس اس اونٹنی کو مار ڈال اور اس کی کونچیں کاٹ کر ہم سب کو اس بلا سے نجات دلا۔ اس عورت کے اور لوگوں سے بھی زیادہ جانور تھے، اس کی زیادہ کوشش تھی کہ یہ اونٹنی دور ہو جائے، اور اس طرح ایک دوسری مالدار عورت اپنی بیٹی کے لالچ دے کر ایک نوجوان مصطح کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا۔ غرض یہ کہ اس قیدار نابکار اور مصطح نے اس ادنا اور خسیس کام کے لیے ایسے بڑے گناہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کر لیا اور اس اونٹنی کے قتل کی تدبیر شروع کر دی۔ اپنے یاروں اور آشناؤں کو بھی اس کام میں اپنا رفیق بنا لیا۔ پھر ایک دن تنگ گلی میں جو اس اونٹنی کے آنے جانے کا راستہ تھا، گھات میں بیٹھے اور اپنے یاروں کو بھی بٹھا دیا۔ جب وہ اونٹنی چراگاہ سے واپس لوٹی تو مصطح بن سالف جو اس عورت کا چچا زاد بھائی بھی تھا،
اور وہ بھی اس عورت سے بدکاری کرتا تھا، اس نے سب سے پہلے اس اونٹنی کی پیشانی پر تیر مارا۔ پھر دوسرے نمبر پر 7 آدمی تلواریں کھینچ کر غل مچاتے ہوئے اونٹنی تک پہنچے، لیکن وہ اونٹنی باوجود زخمی ہونے کے کسی کو اپنے پاس نہ آنے دیتی تھی، جس طرف حملہ کرتی سب کو بھگا دیتی۔ آخر قیدار ملعون نے اس کے پیچھے سے پہنچ کر تلوار سے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، پھر وہ اونٹنی زمین پر گری۔ زمین پر گرتے ہی اس کے ساتھی پہنچ گئے اور تلواروں سے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کذبت ثمود بتغواها اذ انبعث اشقاها، قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا۔ اس سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ یہ معجزہ اونٹنی ہے، اس کو عزت سے رہنے دو، برے خیال سے ہاتھ بھی نہ لگانا۔ چنانچہ سورہ شمس میں اللہ پاک فرماتے ہیں فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ ترجمہ یہ ہے تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے ڈرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کے پیر کاٹ دیے، تو اللہ نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا، اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ اور سورہ قمر میں ارشاد خداوندی ہے فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، پکارا انہوں نے اپنے ساتھیوں کو، پس پاؤں کاٹ ڈالے اونٹنی کے۔ پیچھے سے جب اس اونٹنی کا بچہ آیا تو وہ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر بھاگا اور اسی پہاڑ پر جا چڑھا جہاں سے اونٹنی پیدا ہوئی تھی۔ یہ خبر حضرت صالح علیہ السلام کو پہنچی تو افسوس کرتے ہوئے باہر نکلے اور شہر والوں کو فرمایا کہ تم نے خدا کے عذاب کو اپنے اوپر لازم کروا دیا ہے، اب بھی بچاؤ کی ایک صورت ہے کہ میرے ساتھ چلو اور اونٹنی کے بچے کو اپنے شہر میں واپس لاؤ اور اس کو خوش رکھو تاکہ تم کو پروردگار عالم عذاب سے بچا لے۔ قیدار اور اس دوسرے کافروں نے اس بات کو نہ مانا اور اس کی حقیقت کو بھی نہ جانا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام بما اور مسلمانوں کے اونٹنی کے بچے کو لانے کے لیے پہاڑ پر گئے۔ جب اونٹنی کے بچے نے حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تو 3 دفعہ آواز نکالی تو وہ پتھر پھٹ گیا جس سے اونٹنی نکلی تھی، تو وہ بچہ اس پتھر کے اندر گھس گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام افسوس کرتے ہوئے واپس آئے، لوگوں سے آ کر کہا کہ تم نے اپنے لیے خرابی اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہے۔ اس اونٹنی کے بچے کے 3 آواز نکالنے کی یہ تعبیر ہے کہ تم کو 3 دن کی مہلت ہے خدا کے عذاب سے۔ پہلے دن تمہارے منہ زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ بدھ کے دن اونٹنی کو قتل کیا گیا تھا اور جمعرات کو صبح لوگ بیدار ہوئے تو سب کافروں کے منہ زرد تھے۔ پھر سب کو یقین ہو گیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سچ کہتے تھے۔ اس شہر میں 9 آدمی تھے جو بڑے فسادی تھے، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین سورہ نمل میں فرماتے ہیں وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور شہر میں 9 خاندان تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم اس کو اور اس کے لوگوں کو چپکے سے ہلاک کر دیں گے، پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں۔ یہ 9 آدمی شہر کے رؤسا اور سردار تھے اور بڑے فسادی بھی تھے۔ انہی کے مشورے سے اونٹنی کو مارا گیا تھا۔ ان بدبختوں کے نام یہ ہیں رعا، رعم، حرم، حریم، داب، صواب، مستح، قیدار، اور ایک کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ ایک دن انہوں نے باہم پکا وعدہ کیا کہ رات میں چپ چاپ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے بال بچوں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے ورثاء اور قوم سے کہہ دیں گے کہ ہم کو کیا خبر ہے، اگر صالح علیہ السلام نبی ہے تو ہمارے ہاتھ نہ لگے گا، ورنہ اس کو بھی اونٹنی کے ساتھ سلا دیں گے۔ اس ارادے سے نکلے، ابھی راستے ہی میں تھے کہ ایک فرشتے نے پتھر سے ان سب کے دماغ پاش پاش کر دیے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ کافی وقت گزر گیا وہ واپس نہ آئے، وہ ان کی خبر لینے کو آئے، دیکھا کہ سب کے سر پھٹے ہوئے اور بھیجے نکلے ہوئے پڑے ہیں۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر ان کے مار ڈالنے کا الزام لگایا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ 3 دن مزے اڑا لو، پھر خدا کا سچا عذاب آ جائے گا۔ یہ سن کر کہتے ہیں
کہ یہ اتنی مدت بتاتا ہے، چلو ہم آج ہی اس سے فارغ ہو جائیں۔ جس پتھر سے اونٹنی نکلی تھی اسی پہاڑ پر حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد تھی جہاں آپ نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ جب صالح علیہ السلام نماز پڑھنے کو آئیں گے تو اسی وقت راستے میں ان کا کام تمام کر دیں گے۔ جب وہ لوگ پہاڑ پر چڑھنے لگے تو دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان لڑکتی ہوئی آ رہی ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک غار میں گھس گئے۔ چٹان نے آ کر اس غار کا منہ بند کر دیا اور وہ اندر ہی ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو خفیہ تدبیر سے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو پوشیدہ غار میں ہلاک کر دیا۔ یہ ساری تفصیل تفسیر ابن کثیر کے اندر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ چنانچہ سورہ نمل میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور انہوں نے ایک تدبیر کی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی، بس دیکھ کیسا ہوا ان کی تدبیر کا انجام، ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ قیدار اور اس کے 8 یار سب پہلے ہی خاسر الدنیا والآخرہ بن کر ہلاکت کی گہرائیوں میں گر چکے تھے۔ باقی لوگ دوسرے دن صبح کو اٹھے تو سب کے منہ سرخ تھے۔ جب قیدار وغیرہ کے وارثوں نے ان کی لاشیں دیکھی تو سب شہر والے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر چڑھ آئے اور آپ کے گھر کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ تم نے اونٹنی کے عوض میں ہمارے 9 آدمیوں کو مار ڈالا، اب ہم ان کے بدلے تم کو اور تمہارے گھر والوں کو مار ڈالیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کو مارنے نہیں گئے تھے بلکہ یہ خود ہمارے گھر پر چڑھ کر آئے تھے، تو اللہ رب العالمین نے غیب سے ان کو سزا دی۔ یہ اسی گفتگو میں تھے کہ جندہ بن عمر جو مشرف با اسلام ہوئے تھے اپنی فوج لے کر حضرت صالح علیہ السلام کی مدد کو آئے اور کافروں سے مقابلہ کیا۔ آخر چند آدمیوں نے درمیان میں آ کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام شہر سے باہر چلے جائیں۔ حضرت صالح نے اس بات کو غنیمت جانا کیونکہ کافروں پر عذاب آنے والا تھا۔ جندہ بن عمر اور دیگر مسلمانوں کو ساتھ لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ تیسرا دن ہفتے کا تھا۔ صبح کو جب شہر کے لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو سب کے منہ سیاہ ہو چکے تھے۔ اس دن سب نہایت غم میں مبتلا رہے کہ کیا ہوگا۔ آخر انہوں نے یہ بات سوچی اپنی مضبوط مکانات کو خالی کریں، جب خدا کا عذاب آئے گا تو ان مکانوں میں پناہ لیں گے جو پہاڑ تراش کر بنائے گئے تھے، یعنی خدا کے عذاب سے ان مضبوط مکانوں میں چھپ کر پناہ لیں گے، ان میں سے کوئی دہشت وغیرہ ان کو نہ ہوگی۔ چنانچہ اس دن کی صبح کو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آسمان اور زمین کے درمیان ایک دہشتناک صورت میں ظاہر ہوئے اور ایک ایسی چیخ ماری کہ اس کے سبب پہاڑ جنبش میں آ گئے اور تند اور تیز آندھی کے طور پر ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ سب شہر والے دہشت کھا کر ان سنگین مکانوں میں گھس گئے۔ پھر حضرت جبریل نے ایک اس سے بھی سخت آواز نکالی، اس کے سبب سے سب شہر والے اوندھے ہو کر اپنے زانوؤں پر گر پڑے، ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ سب جہنم رسید ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو مسلمانوں سے فرمایا کہ یہ شہر غضب الہی کے نازل ہونے کی جگہ ہے، یہاں رہنا مناسب نہیں، اب مکہ مکرمہ حرم شریف کا احرام باندھو اور وہاں چل کر رہیں گے۔ چنانچہ سب نے حضرت صالح علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور مکہ مکرمہ میں جا کر پناہ لی۔ قوم سمود کے ہر آدمی کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ موجود تھا۔ قرآن کریم میں اس ہلاکت کو کئی تعبیروں سے بیان فرمایا گیا۔ کسی مقام پر صاعقہ کڑکدار بجلی، کسی جگہ پر رجفہ زلزلہ ڈالنے والی شے، کسی جگہ پر طاغیہ دہشت ناک، اور کہیں صیحہ یعنی چیخ فرمایا، اس لیے کہ یہ تمام تعبیرات ایک ہی حقیقت کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے بیان کی گئی ہیں۔ سمودیوں کی ہلاکت 3 طرح سے ہوئی۔ ایک تو 9 آدمی جو حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے لیے گئے تھے، فرشتوں نے ان کے سر پتھروں سے پھوڑ دیے اور وہ ہلاک ہو گئے، اور جو لوگ ان کی خبرگیری کے لیے گئے پھر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تو غار میں دب کر ہلاک ہو گئے۔ باقی لوگ فرشتے کی چیخ سے ہلاک ہوئے، جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ جب قوم سمود ہلاک ہو گئی تو بعض کے نزدیک فلسطین میں آ کر صالح علیہ السلام بمائے مسلمانوں کے آباد ہوئے، اس لیے کہ حجر کے قریب سرسبز اور شاداب اور مویشیوں کے پانی اور چارے کے واسطے یہی بہترین علاقہ تھا۔ کسی کے نزدیک فلسطین کا علاقہ رم اللہ میں آباد ہوئے، تفسیر خازن نے اسی کو اختیار کیا ہے، اور بعض کے نزدیک حضر موت میں آباد ہوئے کیونکہ ان کا اصل وطن یہی تھا
اور یہ احقاف ہی کا ایک حصہ ہے، اور وہاں ایک مقبرے کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور بعض کے نزدیک وہیں آباد ہوئے جہاں رہتے تھے، اور بعض کے نزدیک قوم سمود کی ہلاکت کے بعد مکہ مکرمہ چلے آئے اور وہیں مقیم ہوئے، وہیں آپ کا انتقال ہوا، اور آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کعبہ کی مغربی جانب حرم کے اندر ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ اس قول کو راجح سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ مسلمان نجات پانے والے 120 تھے اور ہلاک ہونے والے کافر 1500 تھے۔ ایک حدیث شریف میں جو مسند احمد وغیرہ معتبر کتابوں میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کچھ تم کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ بدبخت پہلی امتوں کا اور اس امت کا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی امتوں کا ایک سرخ رنگ کا سمود کی قوم سے تھا، یعنی قیدار بن سالف، کہ اس نے حق تعالیٰ کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، اور اس امت کا بدبخت وہ آدمی ہے جو تیرے سر پر تلوار مارے گا اور تیری داڑھی اس خون سے رنگین ہوگی اور اسی تلوار سے تو شہید ہوگا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حجر پر ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سمود کے کنویں سے پانی بھر لیا اور آٹا گوندھ کر روٹیاں تیار کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو پانی گرا دینے اور ہانڈیاں الٹ دینے اور آٹا بیکار کر دینے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر خدا کا عذاب نازل ہوا تھا، یہاں نہ قیام کرو اور نہ یہاں کی اشیاء سے فائدہ اٹھاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی بلا میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم اس حجر کی بستیوں میں خدا سے ڈرتے ہوئے اور عجزداری کرتے ہوئے اور روتے ہوئے داخل ہوا کرو، ورنہ داخل ہی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اپنی غفلت کی وجہ سے عذاب کی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سمود کا ایک آدمی بھی نہیں بچا مگر ایک آدمی جس کا نام ابو رغال تھا، وہ کسی کام کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا۔ جب تک حرم شریف میں تھا اس وقت تک عذاب الہی سے محفوظ رہا۔ جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا طائف کی طرف چلا تو اسی عذاب میں گرفتار ہوا جس میں پوری قوم گرفتار ہوئی تھی، اور وہیں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی مہم پر جاتے وقت جب اس کی قبر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ کچھ لوگ اس کی قبر پر پتھر مار رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کس کی قبر ہے؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمود کا مفصل واقعہ بیان کیا اور یہ بھی بیان فرمایا کہ میری سچائی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس ایک سونے کی چھڑی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ دفن ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ بات سنی تو سب اس کی قبر کو تلواروں سے کھودنے لگے اور وہ سونے کی چھڑی نکال لائے، پھر اس کی قبر کو دوبارہ بند کر دیا۔ آپ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ سنا، قوم سمود کی ہلاکت، ان کی تباہی اور اس کے اسباب بھی آپ نے سنے۔ اللہ کریم جل شانہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ پاک اپنے غضب سے، اپنے عذاب سے، اپنی پکڑ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ سن کر ایمان تازہ کرنے کا موقع ملا ہوگا اور آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو بھی ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور اپنے دوست و احباب میں شیئر بھی کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالی جل شانہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔